سواکمو، کم کا لفظ کہتے ہیں، اگر تو چاہے تو میں تمہارے بغیر اور عورتوں کو حرام کر دوں، اس پر تو تسلی ہوگی کہ حماسی کہتا ہے فلا تحسبی انی تخشعت بعدکم، بیوی کو کہتا ہے کہ میں اگرچہ یہاں اکیلا ہوں لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہارے بعد اداس ہوں، ٹھیک تھا۔ تو کم کی ضمیر سے خطاب کرتے اپنی تنہا بیوی، تو عربی کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں اشکال ہے ہی نہیں۔ باقی رہی وہ حدیث جو مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے مباہلے کے موقع پر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گویا کہ چادر کے نیچے جو مرحل تھی اوپر کجاوے کا نقشہ پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے جمع کیا، فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، آپ نے ان کو تو اہل بیت میں، اصل میں اہل بیت میں ازواج مطہرات ان کو شامل کر کے بتایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، یہ نہیں کہ یہی ہیں اور وہ نہیں ہیں، وہ تو نصوص قطعیہ سے ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا، حضرت آپ جو فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں تو ہم تمہارا ہونا تو خیر اور اولا طریقے پر ہے، تو ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ بے شک مسلمین اور مومنین اور مومنات اور قانتین اور قانتات، صادقین اور صادقات، صابرین اور صابرات، خاشعین اور خاشعات، متصدقین اور متصدقات، صائمین اور صائمات، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے حافظین اور حافظات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذاکرات، اللہ نے ان کے لیے تیار کی مغفرت اور اجر، اور نہیں کسی مومن کے لیے نہ کسی مومنہ کے لیے کہ جب فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا، یہ کہ ان کو اختیار ہو اپنے معاملے میں، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، بس تاکید کے بہک کیا، وہ ضلالًا بعیدہ، بہکنا دور کا کھلا۔ جب کہا تو نے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور تو نے انعام کیا تھا، کیا کہا؟ روک اپنے اوپر اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے، اور تو مخفی رکھتا تھا اپنے دل میں اس چیز کو، اللہ مبدیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اخبار ہے کہ تو سے ڈرتا۔ اور جس وقت پورا کر لیا زید نے اس بیوی سے وطرن اپنی حاجت کو، ہم نے نکاح کر دیا تجھ سے اس بیوی کا، تاکہ نہ ہو مومنین پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب پورا کر چکے ان سے حاجت کو، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے شدہ، نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے سے قبل، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ قدراً ایک انداز سے مقدورہ طے شدہ۔ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے احکام اور اس سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے کسی سے الا اللہ، بجز اللہ، کافی اللہ تعالیٰ حسیب حسابدار نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایسے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا۔ اوپر ازواج مطہرات کا ذکر، آگے عام مومنین اور مومنات کا ذکر کہ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات بعض فرق کرتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر جو بخاری وغیرہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا مل ایمان، تو آپ نے فرمان تو من باللہ و ملائکتی و کتبی الہ، گویا کہ اعتقادات کو ایمان سے تعبیر۔ مل اسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان الہ، تو اعمال کو اسلام سے
عقائد کو ایمان سے تعبیر. بعض ایک دوسرے کی جگہ پر بولتے ہیں عبادت اطاعت کرنے والے مرد ہوتے ہیں، سچ کہنے والے مرد ہوتے ہیں، صبر کرنے والے مرد ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے مرد ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرات، اللہ کی مغفرت اور اللہ نے اجر عظیم ان کے لیے کیا ہے. رب اوپر مومنین اور مومنات کا ذکر کہ وہ قانت ہوتے ہیں. آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن اور ایک مومنہ سے پہلے غلطی ہوئی، پھر انہوں نے قنوت کا اطاعت کا گویا کہ حکم مانا اور قیل کال چھوڑ دیا. واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے تھے. ان کی نکاح کے لیے آپ متفکر کہ میرا بیٹا ہے، بنایا اس کو تو نکاح بھی میں کروں. آپ نے سوچا کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش. ان کا بھائی تھا عبداللہ ابن جحش، ماں باپ فوت ہو چکے تھے. آپ نے زینب بنت جحش سے بھی ذکر کیا، عبداللہ ابن جحش سے بھی ذکر کیا کہ میرا خیال ہے کہ زینب کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہو جائے. دونوں آمادہ نہ اس بنا پر کہ اس زمانے میں غلام کی وہ حیثیت تھی جو آج کمی آدمی کی، جو کمی سے کمی. قریش کے خاندان کی عورت ہو، کنواری ہو، خوبصورت ہو، سب خوبیاں ہوں تو غلام کے نکاح میں جائے اس کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا نہیں ہے مومن کے لیے مثلا عبداللہ ابن جحش، نہ مومنہ کے لیے زینب بنت جحش، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرے کسی معاملے کا کہ وہ اپنے معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرے. جس نے نافرمانی کی اللہ رسول کی فقط ضلع ضلال، کیونکہ مومن تھے ہتھیار ڈال دیے. نکاح ہو، نکاح کے بعد پھر مزاج نہ ملی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور تھا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور تھا. مزاج نہ ملے تو پھر بھی نباہ نہیں ہوتا. آئے کہنے لگے حضرت میں طلاق دیتا ہوں، فرمایا نہیں، صبر سے کام لے، حوصلے سے کام لے. ذکر ہے جب تو نے کہا اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ زید ابن حارثہ، اللہ نے یہ انعام کیا کہ اس کو پیدا کیا، پھر اسلام کی توفیق دی، پھر تو نے انعام کیا کہ اس کو آزاد کیا. یہ غلام سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا کہ آپ نے آزاد کر. پھر یہ انعام ہے کہ اس کو بیٹا بنایا. تو نے کہا کہ ام سے کالے کا ہو جاتا، بیوی کو روک رکھ، طلاق مت دے، اور تو نے اس کو کہا تک اللہ. آپ نے حالات سے اندازہ لگا لیا کہ نباہ نہیں ہوگا، آج بھی طلاق ہے، کل بھی ہے، ہوگی. تو اپنے دل میں مخفی رکھتا تھا اس چیز کو کہ اللہ ظاہر کرنے والا. وہ کیا؟ اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو ایسا ہوگا کہ عدت کے بعد میں خود نکاح کروں تاکہ بیوی کی دل جوئی. لیکن ڈرتے تھے لوگوں سے کہ اس زمانے میں متبنہ بیٹی کی بیوی کو حرام سمجھتے تھے، جیسے سلبی اور رضائی بیٹے کی بیوی. سلبی بیٹے کی بیوی ہو، رضائی بیٹے کی بیوی ہو تو شریعت میں حرام ہے، تو متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی حرام سمجھتے تھے. تو لوگوں کے پروپیگنڈے سے ڈرتے تھے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں. جب حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، ہم نے اس بیوی کا نکاح تو اس سے کرا دیا. عدت ختم ہوئی، زوجنا کہا. آپ بغیر نہ کوئی گواہی نہ کوئی مجلس ہے، آپ بغیر ایونٹ کے اندر چلے گئے. رب نے عرض پر نکاح تاکہ مومنوں پر تنگی نہ ہو. منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کہ لیپالک اور متبنہ کی بیوی حرام نہیں ہے جب حاجت ان کی پوری کر چکے. یہ اللہ کا طے شدہ معاملہ. نبی پر ہر چیز جو رب نے فرض کیا،
سنت اللہ کا سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے پیغمبر گزر چکے، اللہ کا معاملہ ہے، طے شدہ بات ہے اندازے سے۔ کون ہے پیغمبر؟ جو اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، رب سے ڈرتے رہے، اللہ کے بغیر کسی چیز نہیں ڈرے، وکفا باللہ حسیب۔ رب اوپر ذکر تھا کہ آپ نے حضرت زید کو متبنہ بیٹا بنایا، اور تمام صحابہ میں حضرت زید کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نام ہے فلما قضا زید منا وطرا۔ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں بغیر زید ابن حارثہ، فلما قضا زید منا وطرا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو پیار اور محبت سے باپ بنے، باپ کہنے سے باپ تو نہیں بن جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، اگر باپ ہوتے تو پھر باپ ہوتی۔ پیار سے باپ کہنا، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بیٹے ہیں تو شاگرد نہیں بیٹے ہیں، اب ایسے حقیقی وہ باپ اور بیٹے کے حقوق تو نہیں سارے چلیں گے۔ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے۔ آپ کی بیٹیاں چار تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تین آپ کے بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ۔ ان کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، لیکن یہ سارے بچے نابالغ ہوتے بالغ ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو حضرت زید کے کیسے باپ بنے؟ کہنے سے باپ تو نہیں بنے۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، یعنی جسمانی ابوت نہیں، روحانی ابوت رسول ہونے کی۔ اسی روحانی ابوت کی وجہ سے آج ہی آپ نے پڑھا ہوا ازواجہ امہاتہم، اور خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جہاں بڑی خاصی تفصیل ہے، میں نہایت مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما ولیکن رسول اللہ، یہاں نبی اللہ نہیں کہا۔ کیوں؟ ایک اصطلاح کے مطابق رسول ہوتا ہے صاحب شریعت و صاحب کتاب، نبی ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہ۔ تو آپ کو رسول اللہ کہا کیونکہ کتاب بھی ہے، شریعت۔ آگے خاتم الرسل نہیں کہا، خاتم النبیین کہا۔ اگر خاتم رسل کہا جاتا تو پھر یہ شبہ پڑتا تھا کہ آپ تو ان پیغمبروں کے خاتم میں جو صاحب شریعت تھے، غیر شرعی نبیوں کے تو خاتم نہیں۔ رب نے وہاں خاتم النبیین کہا کہ غیر تشریعی نبوت کے بھی خاتم۔ بات سمجھ آئے گی؟ اچھا، اب یہ خاتم کا لفظ کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ خاتم آلے کا صیغہ، جیسے عالم ما یعلم بہ، خاتم ما یختم بہ، نبیین کے خاتم ہے۔ لفافے میں یا اور کسی چیز میں چیز ڈال کر کے مہر لگا دیں، اب توڑیں گے تو کوئی چیز ڈالیں گے نکالیں گے، بغیر مہر توڑنے کے تو نہیں نکلتی۔ تمام پیغمبروں پر خاتم، اکثر تو یہ کہتے۔ امام مبرد، یہ کثرے سے بھی پڑھتے ہیں، فتح سے مبرد بھی پڑھانا۔ امام مبرد رحم اللہ تعالی کے حوالے سے روح المعانی میں منقول ہے، وہ کہتے ہیں خاتم یہ باب مفاعلہ کی ماضی ہے۔ مانا یوں کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس نے نبیوں کو ختم کر دیا۔ خاتمہ، قاتلہ، ضاربہ باب مفاعلہ کی ماضی۔ حوالہ وہاں ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب طبع شدہ ہے، اس میں حوالے عبارت وہاں دیکھیں۔ اچھا،
اب قادیانی جہاں بڑی طویل بات کر کہتے ہیں کہ جی خاتم کے معنی ہیں مہر کے، تو آپ جو ہے نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے آگے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے نبوت چلتی ہے۔ تو ہم بھی خاتم النبیین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تو خاتم النبیین کے معنی کہ آپ کی مہر سے نبوت چلتی، تو مرزا بھی آپ کی مہر سے نبی بنے۔ ہم مختصر جواب دیتے ہیں، ہم نے وہ نقل کر دیے وہاں ان کی کتاب تریاق القلوب کا، تریاق القلوب مرزا کی کتاب ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد، مجھ سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی، اور یہ اس کے بعد دوزخ خان آ گیا، وہ جنت بی بی تھی یہ، تو میں اپنی اولاد والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں جناب آپ کے نزدیک خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، تو خاتم الاولاد کا معنی یہ کریں کہ آپ ماں کے مخصوص مقام پر مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں۔ تریاق القلوب کا حوالہ ہے، حوالہ اس میں دیکھ لیں۔ اگر آپ اس کو یہ مان دیں تو پھر ہم اس کو مان دیں۔ اگر آپ کے ہاں خاتم الاولاد کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، تو اسی طرح آپ یہاں سمجھے کہ خاتم النبیین کے جمع، باقی باتیں لمبی چوڑی۔ ہاں ایک بات عرض کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو بات تو وہاں دیکھ لینا، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 پیغمبر آنے تھے، مثال کہتا ہوں، پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، 99 نمبر پر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 100 نمبر آئے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد بھی آ جائیں تو نمبر بڑھے گا، میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو گنتی نہیں بڑھے گی، سارے پیغمبر آ جائیں تو گنتی اتنی رہے گی، بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس میں گنتی بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، ختم نبوت پر زد پڑے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں، نبی پہلے کے ہیں، بعد کے آنے سے وہی عدد رہے گا جہاں اس سے کوئی زد نہیں پڑتی، بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس سلسلے میں یہ زد پڑے گی۔ ایک شوشہ ان کا اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہیں لیکن غیر تشریعی نبی مانتے ہیں، شریعت والا نہیں مانتے، غیر تشریعی مانتے ہیں، یہ بھی ان کی غلط بیانی ہے۔ مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 40 جلدیں ہوں گی اور مجھے چندے کی ضرورت ہے، رقم چاہیے، 40 جلدیں ہوں گی اس کے لیے چندہ چاہیے۔ لوگوں نے چندہ دیا، 4 نمبر لکھے، 40 نمبر 1، 40 نمبر 2، 40 نمبر 3، 40 نمبر 4، 4 نمبر لکھ کر کے سکوت اختیار کر کے آگے کچھ نہیں۔ کئی سال گزر گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 جلدیں تھی، یہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، لیکن چلو 4 تو آ گئی تو باقی کہاں گئی؟ تو مرزا نے جواب دیا کہ 4 میں نے لکھ دیے، 0 صفر تم ڈال دو 40 ہو جائیں۔ ہاں نبی ہے نا، نبی سمجھتے ہیں نا، 40 کا 0 اور صفر تم ڈال دو، یہ 40۔ حوالے وہاں میں درج کر دیا، اس کی اپنی کتاب، اس 4تھے نمبر میں 40 کے 4تھے نمبر میں لکھتا ہے کہ
کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور صاحب شریعت ہوں، کیونکہ شرعی نبی اس کو کہتے ہیں جس کی وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو، میری وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی۔ اربعین کے 4 نمبر پر لکھتا ہے، یہ بات کو اس میں دیکھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے اور اس کی تسبیح بیان کرو، پہلے پیر پچھلے پیر۔ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتی ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، اور ہے مومنوں پر شفقت کرنے والا۔ تحیہ ان کا جس دن اللہ سے ملیں گے سلام کے ساتھ ہوگا، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے اجر کریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا تجھے شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اس کے اذن سے، اور چراغ روشنی پہنچانے والا، اور خوشخبری دے مومنوں کو، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہوگا، اور نہ اطاعت کر کافروں کی اور منافقوں کی، اور چھوڑ ان کی اذیت کو، اور توکل کر اللہ تعالیٰ پر، اور کافی اللہ وکیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومنات سے، پھر طلاق دے دو تم ان کو پہلے اس کے کہ تم ان کو مس کرو، چھوڑو، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کی عدت جس کو تم شمار کرو، بس ان کو فائدہ پہنچاؤ، الگ کر دو سراحن جمیلہ، الگ کر دینا اچھے طریقے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کی تیرے لیے بیویاں وہ جن کو دیا تو نے مہر ان کا، اور وہ جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فے اور غنیمت کے طور پر تجھے دی، اور تیرے چچے کی لڑکیاں، تیرے پھوپھی کی لڑکیاں، تیرے ماموں کی لڑکیاں، تیرے خالوں کی لڑکیاں، وہ حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، اور وہ مومن، وہ بیوی مومنہ بھی اگر ہبا کرے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہ اس سے نکاح کرے، یہ خالص ہے تیرے لیے مومنوں کے علاوہ، تاکہ ہم جانتے ہیں جو کچھ فرض کیا ہم نے ان پر، ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، تاکہ نہ ہو تجھ پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ غفور رحیم۔ ترجی پیچھے کر دے جن کو چاہے تو ان میں سے، اور قریب کر اپنی طرف جس کو چاہے، اور وہ جس کو چاہے تو ان میں سے ازلتا جس کو باری سے تو نے الگ کر دیا تھا، بس کوئی حرج نہیں تجھ پر، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی اور نہ غم کرے وہ، اور راضی ہوں اس چیز پر جو دے تو ان سب کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں معافی قلوبکم، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حلیم۔ نہیں حلال تیرے لیے بیویاں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ بدلے تو ان کے عوض میں اور بیویاں، اگر کہ تجھے تعجب میں ڈالے حسن ان کا، مگر جو مل کے یمین کے طور پر تجھے حاصل ہو، وکان اللہ علی کل شیء رقیبہ، ہر چیز پر نگران رب۔ اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، روحانی باپ ہیں، آگے فرماتے مومنوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ نے بہت بڑی دولت تمہیں۔ الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی امت بڑی دولت۔ قرآن کریم نعمت غیر مخلوقہ، آپ کی ذات گرامی نعمت مخلوقہ کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو دی، اللہ کا شکر ہے۔ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو، پہلے پیر پچھلے پیر، اللہ رحمت بھیجتے ہیں تم پر، وہ ملائکہ۔ یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ جس وقت صلاۃ کے لفظ کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو مانا وہ دعائیں رحمت کی دعائیں کریں تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، مومنوں پر بڑا رہی ہے۔ ان کا تحیہ آپس میں جس دن اللہ سے ملیں گے سلام سے ہوگا، سلام قولا من رب رحیم، جیسے آئے گا، اجر عظیم رب نے تیار۔ اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے بھیجا شاہد۔ احمد رضا خان جہاں کہتے ہیں ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر۔ قرآن کریم کا ترجمہ، لفظی ترجمہ امت میں سے کسی نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا اس شخص نے بگاڑا۔ وہ حاضر ناظر تو کفر ہے، یہ کفر قرآن کی کسی آیت کا لفظ کا ترجمہ کیسے بن سکتا؟ اب وہ قرآن کریم لاکھوں کی تعداد میں ملک میں مفت تقسیم ہو رہے،
اچھے کاغذ پر اچھی کتاب بیرونی ممالک میں بھیجے، ان ممالک میں ان پر پابندی بھی لگی، بحرین میں، سعودیہ میں، ایران تک میں لگی۔ عبدالستار خان نیازی کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے کنز اور ایمان کو تو وہاں تم نے نہیں جانے دیا، خنزیر اور شراب اس میں داخل ہے، وہ جاتا ہے، یہاں تک اس کو کہنا پڑا، تو ان پر پابندی لگی۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ حرکت یہ کی کہ مصنفین کے نام کاٹ دیے، احمد رضا خان کا بھی، مفتی احمد یار کا، اور ان کے نام کاٹ کر کے ان علاقوں میں پھر بھیج۔ تو شاہدن کا معنی وہ کرتے حاضر نہ دیکھیے علماء آپ کا فریضہ ہے۔ اس دور میں چند فتنے نہایت خطرناک ہے، شیعہ کا بھی کام نہیں، منکرین حدیث کا بھی کام نہیں، مشرکین کا بھی کام نہیں، غیر مقلدین کا بھی کام نہیں، عیسائیت کا بھی کام نہیں، یہ تمام فتنے پڑے۔ الحمدللہ 50 سال تو میں اکیلا ان سب فتنوں کے مقابلے میں لڑتا ہوں، لیکن اب نہیں، اب آپ کا فریضہ ہے، جس فرقے کی تردید کی قابلیت پاتے ہیں اس کا خوب رد کریں۔ بہت بڑا جہاد ہے، اب ساری عمر کا اب وہاں کوئی کتاب چاہے ہوتی تو مجھے بھیج دیں، جس کا حضرت اس کا جواب لکھو، اس کا تو میرے پاس تو بات کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ روٹی کا وقت وہ ٹل جائے، اس وقت سے پھر روٹی تک نصیب نہیں، تو میں کیا کروں گا اس بڑھا کر؟ یہ تمام فتنے۔ اب شاہدن کا معنی کیا ہے سنیں۔ امام راغب اصبہانی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدن اے معلمن، ہم نے تجھے معلم بنا کر کے بھیجا۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی معنی کرتے ہیں شاہدن للہ بوحدانیتہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا گواہ تجھے بنایا۔ اکثر معنی وہ شاہدن کا کرتے ہیں کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول ومبشر ونذیر، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھیجنے و سراج منیرا، مومنوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ کی طرف سے فضل کبیر حاصل کرے، اور کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرے۔ ودا اذاہم، یہاں مضاف محذوف ہے، ودا جزاء اذاہم، ان کی اذیت کا بدلہ چھوڑ دے، لا تجازہم، ان کو بدلہ مت دے۔ دا عذاب کا معنی کیا ہے؟ ان کی اذیت کا بدلہ مت دے، جزاء اذاہم، ان کی اذیت کا بدلہ مت دے، اللہ پر توکل کر، وکفا باللہ رب۔ اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے نکاح کا ذکر تھا، زوجناکہا، آگے نکاح کے کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اے مومنو جب نکاح کرو، اے مومنو جب نکاح کرو مومنات سے، طلاق دے دو ان سے ہم بستری سے قبل، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو ان پر کوئی عدت نہیں، عدت ان کی کوئی، ان کو فائدہ دو، الگ کر دو، عدت وہاں ہوگی جب مطلقہ ہوگی یا بیوہ، ان کو کوئی عدت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے وہ بیویاں جن کو تو نے مہر دیا وہ بھی حلال ہیں، جو لونڈیاں وہ بھی حلال، جو فے کے طور پر غنیمت کے طور پر اللہ نے دی، وہ بنات ہمیں کا پہلے ذات کا میں کر چکا ہوں کہ لفظ و مفرد خالی ہو انتا ہو مضاف تعمیم کے لیے ہوتا ہے۔ تیرے چچوں کی بیٹیاں، تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تیرے ماموں کی بیٹیاں، تیرے خالاؤں کی بیٹیاں وہ حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب بات سمجھ، ان میں سے جس نے ہجرت نہیں کی اس کا نکاح کے لیے جائز نہ تھا، اسی لحاظ خالصتاً نکاح کے لفظ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سمجھ، آپ نے جو تعدد ازواج، بہت سی بیویاں کی، کئی حکمتیں ہیں، دو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حکمت،
اس لیے آپ نے بہت سی بیویاں کی کہ آپ کی رسالت مردوں کے لیے بھی ہے، بیویوں کے لیے۔ بیویوں کے بعد ایسے مسائل ہیں کہ مرد نہ کھل کے بیان کر سکتے ہیں، نہ عورت پوچھ سکتی ہے، وہ دین کے مسئلے۔ وہ بیویوں کے ذریعے ہی ان کی تبلیغ ہوگی۔ تو آپ کے تعدد ازواج کئی بیویاں کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ بیویوں میں بھی کثرت سے دین ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کا یہ پاک نظریہ تھا کہ مختلف قبیلوں کی دشمنی ختم، ہر خاندان کی بیوی گھر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دشمنی ختم کی کہ اب کہتے تھے ہمارے داماد میں ہماری برادری کی بیوی ہے، اصل مقصد تعدد ازواج کا ہے۔ اب بات سمجھیں کہ جس بیوی نے ہجرت نہیں کی اس نے دین کیا سمجھا ہوگا؟ مکے میں رہ کر کے تو دین نہیں سمجھا سکتا، آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے، تو اس لیے وہ بیوی جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ دین سیکھا ہوگا۔ ہجرت نہیں کی تو دین کہاں سے سیکھا ہوگا؟ دین سکھلانے والے تو یہاں ہیں، اس لیے یہ آپ کی تخصیص ہے۔ اور ایسی بیوی بھی ہو مومن، اگر اپنا نفس ہبہ کر دے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ حکم خالص ہے تیرے لیے مومنین کے علاوہ۔ وہ تنہائی میں اگر کوئی بیوی آپ سے کہتی کہ وہب تو نفسی لکا، آپ کہہ دیتے مجھے قبول ہے، بغیر گواہوں کے نکاح چاہے، کیا نہیں، اگر ایسا کرتے تو آپ کی خصوصیت۔ تو اسی طرح وہ اوپر رشتہ داروں میں بیویاں مہاجر، وہ آپ کے ساتھ مختص ہے، اوروں کے لیے ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ان کے لیے ازواج کے بارے میں۔ ازواج کے بارے میں یہ ہم نے فرض کیا کہ 4 سے زیادہ نکاح نہ ہوں، اور اسی طرح وہ بیویاں مشرکات، گویا کہ اہل کتاب کے علاوہ مشرکات نہ ہوں، اچھا، اور بغیر گواہوں کے نہ ہوں، یہ سب شرطیں ہیں۔ اور اسی طرح ملک زمین میں وہ لونڈی جو کتابیاں ہو یا مسلمان، اور استبراء رحم کے بعد یہ شرطیں ان میں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ غفور رہے۔ پیچھے کر دے جس کو چاہتے ہیں ان میں سے، یعنی جن بیویوں کو آپ نے باری دی ہے کسی کی باری کو پیچھے ہٹا دے، باری نہ دے تجھے اجازت، قریب کر دے جس کو چاہتا ہے، باری دے دے، کوئی حرج نہیں۔ جس بیوی کو باری سے الگ کیا ہے اس کو تو چاہتا ہے باری دینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ کریں، سب راضی ہوں جو تجھے۔ اگر آپ ان کے لیے باری متعین کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر لازم ہوگی، لازم ہونے کے بعد ان کا حق بن ہے، تو ہر آدمی اپنا حق لیتا ہے۔ اور اگر یہ باری متعین نہ ہو تو آپ کا تفضل اور احسان ہے، وہ بھی سمجھے گی کہ ہمارا حق تو نہیں بنتا، آپ کی مہربانی ہے۔ تو آپ نے بھائی ہمیں باریاں مقرر کی تھی تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے جو تمہارے دلوں میں، اللہ علیم بھی حکیم۔ فرمایا اس کے بعد اب کوئی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ عرب میں اسلام پھیل چکا، دین سیکھنے والی بیویاں گھر میں آ چکی، اور یہ بھی نہیں کہ بیویاں بدلنے کا یہ معنی کہ ان میں سے کسی بڑھیا کو طلاق دے دے اور وہ قدر پورا کرنے کے لیے کسی اور سے نکاح کر، اس کا نہیں حق۔ اگرچہ تجھے ان کا حسن بہت عجیب مان، ہاں لونڈی اس کے بعد آئیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں طعام کے لیے، نہ دیکھنے والے ہو نہ اس کے پکنے کو، لیکن جب تم دعوت دیے جاؤ بس داخل ہو، جب کھا چکو بس بکھر جاؤ، اور نہ مانوس ہو بات کے لیے۔ بے شک یہ چیز تھی اذیت دیتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس وہ شرماتے تم سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق سے،
اور جب سوال کرو تم ان سے سامان کا، پر سوال کرو پس پردہ. یہی پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حق کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی. بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہم بڑی ہے. اگر ظاہر کرو گے تم کسی چیز کو یا مخفی رکھو گے، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی حرج نہیں ان پر اپنے آبا کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، بھانڈوں کے بارے میں، اپنی جیسی عورتوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں. واتقین اللہ، اے بیویوں تم ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے اور رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں. اے مومنو تم بھی صلو علیہ وسلم. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب مہین. اور وہ لوگ جو اذیت دیتے مومنین اور مومنات کو بغیر اس کے کو انہوں نے کمایا، بس تحقیق کے اٹھایا انہوں نے بہتان اور گناہ کیا. ابھی آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا ذکر سنا کہ اللہ نے نکاح کرا. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ولیمہ کیا. اشبعہم لحما وخبزا، گوشت روٹی سے آپ نے لوگوں کو سیران. چھوٹا سا کمرہ تھا، پردے کو حکم نازل نہیں ہوا تھا. لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے. آخر میں 3 صوفی قسم کے صحابی بیٹھ گئے آپ کے گھر کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے آج کہ آپ کے گھر میں بیٹھے. نیت اچھی تھی. آپ کو یہ بات پسند آئی کہ بیویوں نے بھی کھانا کھانا ہے، برتن دھونے ہیں، ان کے سامنے کر کچھ نہیں سکتی. زبان سے تو نہ کہا تم چلے جاؤ، لیکن حکمت عملی یہ کی کہ آپ اٹھ کر کے باہر نکل گئے کہ یہ بھی اٹھ کر کے چلے جاؤ. لیکن وہ آپ کے مطلب کو نہ سمجھے. آپ دیر تک چلتے پھرتے رہے، خادم کو بھیجا دیکھو کہ وہ گئے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد. وہ گل محمد کہاں ہلنے والا ہے وہ نہیں. آپ نے دوبارہ چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد پوچھا تو خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت 2 بیٹھے ہوئے، 1 چلا. پھر تیسری دفعہ چکر لگایا تو اس سلسلے میں کہنے لگے حضرت آپ جا چکے ہیں. اس موقع پر یہ ارشاد نہ اے ایمان والو نہ داخلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی. نہ دیکھنے والو انا یعنی ذرا بجرب و بابا پکنا. اس پکنے کو مت دیکھو کہ روٹی کیسے ڈالتی ہے بیوی، ہنڈی کیسے پکاتی ہے، چمچہ کیسے پھیرتی ہے، اس کو مت دیکھو. لیکن جب دعوت دی جائے داخل ہو، کھا چکو پھر چلے جاؤ. اور باتوں کے لیے یہاں مانوس ہو کر کے نہ بیٹھو، وہ مسجد میں سن لینا اور جگہ میں سن لینا. یہ چیز اللہ کے نبی کو اذیت دیتی تھی، وہ شرماتے تھے. واللہ لا یستحیی من الحق اے من بیان الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اب اس موقع پر پردے کا حکم آ فوراً پردہ. حضرت انس کو بھی فرمایا کہ اب اندر نہیں آ سکتے. جب تم سوال کرو کوئی سامان اب پردے کے پیچھے سے. پہلے بلا پردہ آتے تھے اندر مانگتے تھے، اب پردے کے پیچھے. یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ ہے. اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو اور اس کی بھی نہ ارادہ کرو کہ نکاح کرو آپ کی بیویوں سے. بعض صحابہ کرام قیل طلحہ وقیل عبد الرحمن ابن عوف، یہ نام آپ کو تفسیروں میں ملے. ان کو مسئلے کے علم نہ، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لوں گے. دیکھیں فرمایا ہاں فلان تن کے ہوا دعا جو میں بات یہ بتا اللہ تعالیٰ کی بڑی چیز ظاہر کرو گے تم اس کو یا مخفی رکھو گے اللہ بخوبی چاہے. رب اوپر تھا کہ اب جب تم سوال کرتے ہو ان سے کوئی سامان تو پسے پردہ کرو. ویسے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبھی سے پردہ ہے بیویوں کا، فرمایا نہ مستثنا، کوئی حرج نہیں ان پر. ان کے آبا کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اپنی جیسی عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، یا بقول امام شافعی غلام ہیں، ان سے پردہ.
واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو بیویو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنا، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ کا رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں بڑی بات ہے، میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اہل بدعت کا یہ خیال ہے کہ جو درود کہتے ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن کا مفہوم پورا ہوتا ہے، اور تم جو درود پڑھتے ہو اس میں قرآن کا مفہوم نہیں پورا۔ تم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہ، اس سے نہیں پورا۔ وہ اس کی فضیلت ہے لیکن قرآن کا مفہوم نہیں پورا۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، تو ہمارے درود سے مفہوم پورا۔ اخفاء ذکر میں ہم نے خاصی بات کی ہے، ہم نے کہا مغالطے کرتے، ہم جب بھی یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جیسا تو اس پر عمل کرنے والا ہے ہی کوئی۔ حدیثیں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، تفسیریں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، جب بھی آپ کے اسم گرامی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، تو صلی بھی کہتے ہیں، سلم بھی کہتے ہیں، کیا عمل نہیں کرتے ہم تو لوگ؟ آپ کے اسم گرامی جب لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، یہاں حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی نے ایک روایت نقل کی، وہ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیہقی کے حوالے سے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ وفی روایت بلغتہ۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفرد بہ، اس یہاں محمد ابن مروان السدی الصغیر یہ متفرد ہے، اور یہ محمد ابن مروان سدی صغیر رافضی بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جزا الحدیث۔ اس کو ہمارے مماتی حضرات کہتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو قبر کے پاس سے سنتے ہیں، وہ تو حدیث ہی گالی ہے۔ ہم نے تفصیل و صدور میں بڑی والا بات، ہم نے کہا ہمارا مستدل یہ روایت نہیں، ہمارا مستدل جلاء الافہام ابن قیم نے جو روایت پیش کی ہے ابو شیخ اصبہانی کے طریقے، تمام راوی ہم نے بتائے ہیں، تمام راوی سے کہا۔ حافظ ابن حجر فرماتے بسناد جید، سخاوی فرماتے بسناد جید، مولا علی قاری فرماتے سند جید، مولانا عثمانی فرماتے بسناد جید، مولانا انور شاہ صاحب فرماتے اسناد جید، اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں بسناد جید وغیرہ وغیرہ۔ مستدل وہ روایت ہے، یہ نہیں ہے، باقی بات اپنے مقام۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، وعدلہم عذاب۔ جو لوگ مومنین اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں، پہلے تھا کہ اللہ اور رسول کو، آگے عام مومنین مومنات کی اذیت کی حرام ہے۔ انہوں نے بھی بہتان اٹھایا اور اس میں مبین کیا کہ دوسرے پر خواہ مخواہ یہ اذیت دینا بہتان ہے اور گناہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی بیویوں سے، لٹکائیں اپنے اوپر اپنی چادریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پس ان کو اذیت نہ دی جائے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ البتہ اگر نہ باز آئے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون اور جھوٹی خبریں نشر کرنے والے مدینے کے اندر، البتہ ہم مغرینہ کا برنگیختہ کر دیں گے تجھے ان پر، پھر نہ وہ تیرے ساتھ رہ سکیں گے مدینے۔ تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا
جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا، جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالہ۔ وہ تیرے ساتھ رہ سکیں گے مدینے میں مگر قلیلاً تھوڑے، معلوم ہوں گے جہاں کہیں پکڑے جائیں گے، پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تفصیلہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا۔ طریقے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلی۔ سوال کرتے ہیں کہ اسے قیامت کے بارے میں کب ہوگی؟ تو کہہ دے پختہ بات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ قیامت ہو قریب۔ بے شک اللہ نے لعنت کی کافرین پر اور تیار کیا ان کے لیے صحیح 16 زن عذاب، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نہ نصیر۔ جس دن پلٹ جائیں گے، الٹے ڈالے جائیں گے چہرے ان کی آگ میں، کہیں گے ہائے افسوس پر ہم نے، ہائے افسوس ہم پر، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے مذہبی بڑوں کی اور سیاسی بڑوں کی، بس انہوں نے ہمیں بہکایا راستے سے۔ اے رب ہمارے دے ان کو دوگنا عذاب اور لعنت کر ان پر لعنت۔ رب اوپر ذکر تھا ازواج مطہرات کے پردے کا، آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ پردہ ان کے لیے بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، عام مومن بیویوں کے لیے۔ تخصیص نہ سمجھنا کہ پردہ ازواج مطہرات ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہ اپنی بیٹیوں سے، یہ لفظ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں تھی، تنہا بیٹی نہ بنات نفس سے سامنے، مومن بیویوں سے کہ مومنوں کی بیویوں سے کہ پردہ کریں، چادریں لٹکائیں، یہ زیادہ قریب ہیں جو رکھنا کہ وہ ہرائے ہیں، پہچانی جائیں کہ آزاد اور شریف بیویاں ہیں، ان کو کوئی اذیت نہیں جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور رہے۔ اگر منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرجف ارداد کے معنی کرتے ہیں سراہ والے، خبر کرو افگندن، جھوٹی خبر کو پھینکنا چلانا، مرجفون یہ جھوٹی باتیں اڑانے والے، اگر شہر میں یہ باز نہ آئے تو ہم تو ان کے پیچھے لگا دیں، بنگیختہ کریں گے، ابھاریں گے، پھر مدینے میں آپ کے ساتھ وہ نہیں رہ سکیں گے، اللہ کرے ملعون ہوں گے جہاں بھی ہو، جہاں پکڑے گے قتل کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ سنت اللہ اے کا سنت اللہ، یا بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے سننا سنت اللہ، جو پہلے پیغمبر تھے، پہلی قومیں تھی، ان میں بھی خدا کا یہ حکم تھا، اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ۔ ربط اوپر آپ نے پڑھا تھا پھر دنیا والآخرہ، آخرت کا لفظ تھا۔ منکرین قیامت نے کہا جی وہ آخرت کب آئے گی؟ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو کہہ رہے علم و عند اللہ، تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ قیامت ہو قریب۔ اب دیکھیے یہاں قریب کا معنی ایک یہ کرتے ہیں شیئن قریباً، تو قریباً صفت ہے شیئن کی، بعض نکالتے امرن قریباً۔ تیسری بات یہ نکالتے کہ یہاں قیام کا لفظ ہے، لعل ساعۃ تکون قیامہ قریباً، اس کا قائم ہونا قریب ہو، قریب تو مذکر ہے نا، تو بعض شیئن، بعض امرن، بعض قیامہ قریباً، بعض مجیئہ قریباً نکالتے، اس کا آنا قریب۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے 16 زن عذاب تیار کیا، ہمیشہ اس میں رہے۔ تو قلب و وجوہ کا معنی کہ ان کے چہرے نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گے، وہاں کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور کہیں گے ہم نے تو اطاعت کی سادہ تنا، سادہ سید ان کی جمع، مذہبی پیشواؤں کی جو ہمارے غلط تھے، کبرا کبیر کی جمع جو سیاسی پیروان، ہم نے اپنے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کی
ہم نے پیروی کی، ان پر لعنت کا لعنت کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اس چیز سے جو لوگوں نے کہی، اور تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجیہن رتبے والے، شان والے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور کہو قولا سدیدا، بات درست درست کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پر تحقیق سے کامیابی حاصل کی اس نے فوز نہ دی۔ بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، بس انہوں نے انکار کیا اس کا کہ اس کو اٹھائیں، اور ڈر گئے وہ اس امانت سے، اور اٹھایا اس کو انسان نے۔ بے شک ہے ظلم جہول، تاکہ سزا دے اللہ منافقین اور منافقات کو، اور مشرکین اور مشرکات کو، اور تاکہ رجوع فرما اللہ مومنین اور مومنات پر، اور اے اللہ غفور الرحیم۔ رب اوپر آپ نے یہ پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اچھا کام نہیں ہے، لعنہم اللہ فی دنیا پر۔ مومنو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیت دی، تو انہوں نے اذیت دی، اللہ نے ان کو بری کر دیا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو۔ آپ یہ اذیت کیسے دی؟ تفسیروں میں آپ کو 3 چیزیں ملیں۔ 2 چیزیں آپ پہلے سن چکے، ایک یہ کہ پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا کی بیماری ہے، خوشیے پھولے، غسل کرتے تھے نا پردے میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کو ادرا کی بیماری ہے، جب ہی یہ تنہائی میں غسل کرتے ہیں۔ تو پتھر آ کر کے مجمع میں رکا، لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا جو کچھ دیکھنا تھا، فبرأہ اللہ مما قال۔ دوسری تفسیر بھی سن چکے، وہ کیا کہ قارون نے ایک فحشہ عورت کو رقم دے کر کے بدکاری کا الزام لگایا، اس سے بھی رب نے بری قرار دیا، عورت نے خود کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، یہ ٹھیلی بول۔ تیسرا واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہارون علیہ السلام کی وفات فلاں جگہ مقدر ہے، ان کو وہاں لائیں، بتانا نا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو لے گئے، وہاں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا کہ اس پر لیٹ جائیں، لیٹے تو فرشتے نے اپنی کاروائی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا خدعتنی یا موسیٰ، دھوکہ کر گیا نا میرے سے، کیا جان ان کی نکل گئی۔ لوگوں نے یہ بعد میں تہمت لگائی کہ کیونکہ وہ نرم مزاج تھے، جمالی تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی میت کو سامنے پیش کیا اور دیکھا کوئی قتل کا نشان نہیں۔ یہ تفسیروں میں آپ کو غلمانی وغیرہ نہیں دکھ رہی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، کہو بات درست، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوز رب۔ اوپر مومنین کا ذکر، آگے فرمایا کہ دیکھو اے مومنو، بڑی امانت تمہارے سپرد ہے، پہاڑ نہیں قبول کر سکے، آسمان نہیں قبول کر سکے، زمینیں نہیں مان سکی، وہ تم نے اٹھائی۔ وہ امانت ہے توحید کی، ایمان کی، اعمال کی، تکلیف کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کہ میں تمہیں ادراک بھی دیتا ہوں، علم دوں گا، شعور دوں گا، اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے تم یہ امانت دین کی اٹھاؤ۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ڈر گئے، اس کو انسان نے اٹھایا۔ کیوں؟ کانا ظلومن جہولا، بات سمجھ۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، فرماتے کہ ظلم اس کو کہتے ہیں جس میں عدل کی استعداد اور قابلیت ہو پر اپنے اختیار سے ظلم کرے۔ جہول اس کو کہتے ہیں کہ اس میں علم کی استعداد اور قابلیت ہو، اپنے اختیار سے جاہل رہے۔ تو چونکہ انسان میں عدل کی استعداد تھی، علم کی استعداد تھی، اس لیے اس انسان نے اٹھایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ عدل کی استعداد اور قابلیت ہو، مرضی سے ظلم کرے۔ جہول اس کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی قابلیت ہو، مرضی سے جاہل۔ استعداد اس میں تھی، اس لیے کر کے اس نے اٹھائی، ان میں استعداد نہ تھی نہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رب نے کہا کہ میں تمہیں استعداد دیتا ہوں تو پھر تو استعداد آ گئی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں ظلم کا صیغہ ہے، یہ کا صفت کا، اور جہول کا صیغہ ہے صفت کا، جس میں استمرار اور دوام ہو۔ ان کو ملتی تو عارضی طور پر ملتی، اس میں تو دوام اور استمرار کے ساتھ یہ دو صفتیں ہیں۔ صفت مشبہ جو ہے دوام اور استمرار کے ساتھ اس کو ملی، تو ان میں تو عارضی طور پر تھی، اس لیے یہ اکثر مفسرین ہی مانا کرتے ہیں۔ صاحب مدارک اور بعض مفسرین نے اور تفسیر کی، وہ حملہ کا معنی کرتے ہیں خانہ، حملہ کے معنی خانہ، خیانت کرنے کے بھی ہیں، قاموس میں ہیں اور سرح میں ہیں، مختار و صحاب میں ہیں، وہ معنی یوں کرتے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں پر، پہاڑوں پر، پس انہوں نے انکار کیا ان یحملنہا، ان یخنہا، کہ خیانت کریں امانت میں، اور ڈر گئے یہ اس سے۔ وحمل الانسان، اور انسان کافر میں خیانت کی۔ حملہ کے معنی خانہ، یہ دوسری تفصیل کیا میں نے بیان کی؟ یہ خیانت کرے، خیانت سے انکار کیا، ڈر گئے۔ انسان کافر، اس کو وخانہ الانسان الکافر، اس نے خیانت کی امانت میں۔ اچھا، یہ ہم نے امانت کیوں دی؟ اس لیے دی تاکہ اللہ سزا دے منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو کہ انہوں نے نہیں مانی، اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔